الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لعنة الله على الكاذبين۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، 2 ہفتہ قبل آپ حضرات کے سامنے غیبت اور چغل خوری کی خرابی، اس کی قباحت اور اس سے متعلق جو وعیدیں وارد ہوئی ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور اس بات کی اپیل کی گئی تھی کہ مسلم معاشرے میں اس خرابی نے، اس گناہ نے، اس جرم نے جس انداز سے اپنی جگہ بنا لی ہے اور کوئی شخص اس سے پاک نظر نہیں آتا، ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری اس سے متعلق یہ ہے کہ ہم اس کو چھوڑیں، اس سے توبہ کریں، ماضی کی غلطیوں کی تلافی کریں اور ایک پاکیزہ معاشرے کو تشکیل دے کر کے صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی گزاریں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے جرم کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو جرم ہمارے معاشرے میں جھوٹ اور کذب بیانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا جرم اور ایک ایسا گناہ ہے جس نے بالکل اسی انداز سے ہم کو جکڑ لیا ہے جیسے غیبت اور چغل خوری نے جکڑ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ہے جو لوگ جھوٹ سے کام لیتے ہیں، ان لوگوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جھوٹوں پر لعنت وارد ہوئی ہے، اور یہ جھوٹ ایک ایسا جرم ہے جس کے نتیجے میں نہ جانے کون کون سے جرائم انسان اختیار کرتا ہے، اپنی زندگی کو تباہی کے حوالے کرتا ہے اور پورے طریقے سے اس میں جوجھتا چلا جاتا ہے اور تباہی کو دعوت دیتا چلا جاتا ہے۔ یہ جھوٹ موجودہ معاشرے میں جس انداز سے بولا جاتا ہے، ہم جس کے اتنے زیادہ عادی ہو چکے ہیں کہ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کیا بات سچ ہے اور کون سی بات جھوٹ ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم کو قرآن و سنت کے ان دلائل کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے جن میں کذب بیانی اور جھوٹ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے وعیدیں سنا رکھی ہیں۔ ایک آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ خبردار اللہ رب العالمین کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو رب کائنات پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب جھوٹ کی نسبت کرتا ہے۔ جھوٹ کی جو کیٹیگری، یہ جھوٹ کی نوعیتیں اگر اسلامی معاشرے میں، مسلم معاشرے میں اس کا جائزہ لیا جائے تو جھوٹ مختلف قسموں میں لوگ بولنے کے عادی ہیں۔ کوئی رب کائنات کی جانب جھوٹ کی نسبت کر کے سب سے زیادہ عظیم بہتان رب کائنات کی جانب منسوب کرتا ہے، جیسے اہل کتاب نے اللہ رب العالمین کی جانب بچے کی نسبت کر کے جھوٹ باندھا، ویسے ہی آج مسلمانوں کی یہ صورتحال ہے کہ رب کائنات کی جانب قرآن مجید کی کسی غلط بات کو غلط تعبیر کر کے، غلط تفسیر کر کے منسوب کر دیا جائے، یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا فرمایا ہے، جبکہ وہ ثابت نہ ہو۔ یہ رب کائنات پر جھوٹ باندھنا ہے جو سب سے زیادہ قبیح جرم
اور جھوٹ کی سب سے خراب ترین شکل ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں۔ بعض مسلمان ایسے بھی ہیں بلکہ ان کی تعداد لاکھوں اور کروڑوں میں ہے۔ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں، اس بات کی نسبت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کا عمل بتایا، یہ کرنے سے اتنا ثواب ملے گا، ایسا کرنے سے اتنے اجر ملیں گے، اتنی بار اس کو کر لیا جائے تو سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس انداز کی باتیں، اس انداز کا وتیرہ، اس انداز کا اسلوب اور طریقہ بہت سارے مسلمانوں نے عالم اور مفتی ہونے کے باوجود اپنا رکھا ہے۔ یہ بھی جھوٹ کی ایک قبیح ترین شکل ہے کہ انسان اللہ رب العالمین یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ کی نسبت کر دے۔ اور ہم محرم کے مہینے سے گزر چکے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ صحابہ کرام پر لعن طعن کرنے کے لیے معروف و مشہور ہے۔ بہت سارے ایسے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان باور کراتے ہیں لیکن صحابہ کرام کی جانب غلط روایتوں کی نسبت کر کے ان کو بدنام کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، ان کی تنقیص و توہین کرتے ہیں۔ یہ جھوٹ اگر صحابہ کرام جیسی پاکیزہ جماعت کو بدنام کرنے کے لیے بولا جائے تو یہ عام جھوٹ سے کہیں زیادہ خراب ترین شکل ہے جس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ تو جھوٹ کی مختلف شکلیں، آج کے دور میں اس جھوٹ کو فیشن بنا دیا گیا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بچے، ایسے نوجوان، ایسے مسلمان، ایسے افراد، ایسی خواتین، ایسے مرد حضرات جو جھوٹ بول کر کے اپنا کام چلاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ اور کذب بیانی سے کام لیتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ اس کے باوجود آج کے معاشرے میں ایسے لوگوں کے ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ بہت ذہین ہیں، بہت چالاک ہیں، یہ لوگ اپنا کام نکالنے کے لیے کوئی سی بھی تدبیر اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر اس جرم کو ہم نے ذہانت سے تعبیر کر دیا، ترقی سے تعبیر کر دیا، اس جرم کو ہم نے سامنے والے کے لیے اس فیصلے پر منحصر کر دیا کہ وہ بہت زیادہ ذہین اور بہت زیادہ ماڈرن ہے، ترقی یافتہ ہے، تو حقیقت میں ہم نے آگ اور پانی کو ایک کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر تباہی کو دعوت دے کر کے اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اس جرم سے توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو رب کائنات کی جانب جھوٹ کی نسبت کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ خبردار اللہ رب العالمین کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر، لہذا تم جھوٹ سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اے لوگوں سن لو، تمہاری زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے، تمہاری زبان جب بھی حرکت میں آتی ہے، تم کچھ بولنے کا ارادہ کرتے ہو، زبان کو حرکت دیتے ہو اور کچھ الفاظ اس سے نکلتے ہیں، وہ الفاظ جیسے ہی نکلتے ہیں فرشتے اس کے اوپر متعین کر دیے گئے ہیں۔ جو فرشتے اس کا پیچھا کرتے ہیں، جو فرشتے اس کا مراقبہ کرتے ہیں، اس کو نوٹ کرتے ہیں، لہذا تم اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے نتیجے میں اپنا مؤاخذہ نہیں چاہتے، عذاب کو دعوت دینا نہیں چاہتے، تو زبان سے نکلنے والے الفاظ کو ادا کرنے سے پہلے اس کا محاسبہ کر لیا کرو۔ اور آج کے دور میں یہ چیز اتنی عام ہو چکی ہے کہ انسان کو اپنا دامن بچانا ہے، جھوٹ بول کر کے نکل جائے، کسی کو بدنام کرنا ہے، اس پر اتہام لگا کر کے جھوٹی نسبت کر کے نکل جائے۔ اور یہ جھوٹ یہیں تک محدود نہیں ہے، اسلام کو تبدیل کرنے، اسلام کی جانب غلط چیزوں کی نسبت کرنے، اللہ اور اس کے رسول کو بدنام کرنے کے لیے بھی اس جھوٹ کو اختیار کیا جاتا ہے، اور بڑے دھڑلے سے ان باتوں کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی جانب کر دی جاتی ہے
جو باتیں ان لوگوں سے نہ ثابت ہیں نہ ان لوگوں نے اس کو فرمایا ہے، لہذا آج کے دور میں اس جھوٹ نے جو خراب ترین شکل اختیار کر لی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے توبہ کریں، رجوع کریں، اللہ رب العالمین کی خشیت اور اس کا تقوی اپنے دلوں میں بیدار کریں تاکہ ہم سچے بن سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت ساری تعلیمات جاری فرمائی ہیں، ہم کو تنبیہ فرمائی ہے، ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم صحیح انداز سے زندگی گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ سن لو کہ جس نے میری جانب کسی جھوٹ کی نسبت کی، جان بوجھ کر کے کوئی جھوٹ میری جانب منسوب کیا، یہ کہا کہ یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، فلاں لوگوں نے انجام دیا ہے، فلاں حدیث سے ثابت ہے، حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، ضعیف ہے، ناقابل اعتماد ہے، اس تحقیق میں جائے بغیر کوئی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کر دے تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم اور جہنم کی آگ میں بنا لے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بات کہی ہی نہیں تو ایسی صورت میں آپ کی جانب اس بات کی نسبت کرنا یہ صریح جرم ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے کہ جس نبی آخر الزمانے خنجروں کو دیکھنے کے باوجود سچائی سے کام لیا، کفار و مشرکین مکہ کی سازشوں کے باوجود ہمیشہ سچائی پر قائم رہا، دشمنان اسلام جس نبی آخر الزمان سے ساری عداوتوں، ساری دشمنیوں، ساری سازشوں کے باوجود اس کو جس لقب سے ملقب کرتے تھے وہ صادق و امین کا لقب تھا کہ آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، ساری عداوتوں کے باوجود آپ کے پاس امانتیں رکھی جاتی تھی، آپ کی زبان پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ یہ سچائی انسان کو اٹھانے کے لیے، انسان کو باوقار بنانے کے لیے، انسان کو باعزت بنانے کے لیے، انسان کو وزندار بنانے کے لیے سب سے زیادہ بنیادی ہتھیار ہے۔ کوئی شخص سچائی سے کام لیتا ہے، دنیا اس کے بارے میں عداوت کے باوجود یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں، ہماری عداوت، ہماری دشمنی اس سے ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ سچائی انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہے اور جھوٹ انسان کو ناقابل اعتماد کر دیتا ہے، جھوٹ انسان کو ہلکا بنا کر کے بیکار کر دیتا ہے۔ لہذا انسان کو کچھ بولنے سے پہلے، کچھ لکھنے سے پہلے، کچھ سوچنے سے پہلے اور کچھ کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ سچائی کی بنیادوں پر ان چیزوں کو انجام دے رہا ہے، یہ جھوٹ کی بنیادوں پر انجام دے رہا ہے۔ رب کائنات ہم کو سچائی پر اعتماد کرنے اور سچائی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری جانب جھوٹ کی نسبت کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آپ دیکھیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، نمازوں کا طریقہ ہو، صوم و صلاۃ کے مسائل ہوں، حج بیت اللہ کے مسائل ہوں، تلاوت کلام پاک کے احکامات ہوں، تراویح کے احکامات ہوں، دوسری عبادات ہوں، نوافل ہوں، احکامات ہوں، فرائض ہوں، عقائد ہوں، ہر باب میں آج ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے غلط روایتوں کی نسبت اسلام اور اللہ رب العالمین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کر کے اسلام کو مکمل طریقے سے مشکوک بنا دیا ہے، تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ اس کذب بیانی اور جھوٹ کی خراب ترین شکل کا سب سے خراب نتیجہ ہے کہ ہم یہی نہ سمجھ سکیں، یہی نہ پہچان سکیں کہ کس چیز پر عمل کیا جائے اور کن چیزوں کو چھوڑا جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ کام لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيَضْحَكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ۔ مسند احمد اور ابو داؤد اور سنن کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
اس شخص کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، اس شخص کے لیے جہنم کا ویل نامی طبقہ ہے جو شخص لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ سے کام لیتا ہے، لوگوں کے سامنے جھوٹ اس وجہ سے بولتا ہے کہ لوگ ہنسیں، لطیفے گڑھتا ہے، لطیفے سناتا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے غلط باتیں بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کمیڈی یا اسی طریقے سے چٹکلے بازی، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، کہ اوپر مسکراہٹ لانے کے لیے نہ جانے کون کون سے واقعات انسان گڑھ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ لطیفے اگر سچائی کے ساتھ ثابت ہیں تو ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن جھوٹے فرضی واقعات بنا کر کے لوگوں کو ہنسانا یہ لعنت کا باعث ہے، اور ہم میں کا ایک بڑا طبقہ اس کے اندر ملوث ہے۔ ہم جہاں بیٹھتے ہیں یا تو لوگوں کی چغلیاں کرتے ہیں، جہاں ہم میں 4 5 10 لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے یا تو چغلی خوری ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، یا وہاں ایسا ہنسی مذاق ہوتا ہے جس کی شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان چیزوں سے، ان جرائم سے ہم کو توبہ کرنی چاہیے اور دین کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا آیت المنافق 3، فرمایا منافق جس کے بارے میں رب کائنات کا فرمان ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جو 2 چہرے والے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے کچھ بولتے ہیں، دوسری مجلسوں میں دوسرا مکھوٹا پہن لیتے ہیں، اور یہ ابن الوقتی ہے، یہ منافقت ہے جو ہمارے گھٹیوں میں پڑ چکی ہے۔ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، وقتی طور پر اپنی جیبوں کو گرم کرنے کے لیے، تھوڑا بہت فائدہ اٹھانے کے لیے جہاں ہوتے ہیں اسی مجلس کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ کسی کے اندر جرت نہیں ہے کہ کسی سے آنکھ میں آنکھ ملا کر کے بات کر سکے، سچ کو سچ کہہ سکے، جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکے، اچھائی کو اچھا کہے، برائی کو برا کہے۔ اس کے نتیجے میں ہم نے اپنی شخصیت کو مجروح کر کے رکھ دیا ہے، اور ہم جہاں جاتے ہیں اسی رنگ میں ڈھل جاتے ہیں۔ یہ منافقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں کی 3 علامتیں ہیں۔ ایک علامت یہ ہے اذا حدث کذب، جب وہ گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ سے کام لیتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور اگر آپ باریکی کے ساتھ دیکھیں تو وعدہ خلافی میں بھی جھوٹ شامل ہوتا ہے۔ انسان جب وعدہ کرتا ہے اسی وقت جھوٹا وعدہ کر کے ارادہ کر لیتا ہے کہ میں بظاہر وعدہ تو کر رہا ہوں لیکن اس کو نبھانے والا نہیں ہوں، اور یہی شخص منافق ہے۔ اس نفاق میں، اس وعدہ خلافی میں جھوٹ بھی شامل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ امانت جب رکھی جاتی ہے اسی وقت وہ امانت لے تو لیتا ہے، لیکن اپنے دل سے جو بات کہتا ہے زبان پر کچھ اور لا کر کے امانت میں خیانت نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اور اس کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ لے لو بعد میں دیکھا جائے گا، خیانت کر جاتا ہے۔ اس میں بھی جھوٹ شامل ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ انسان اپنے قول کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے جھوٹ بولتا ہے، اپنے افعال کے ذریعے جھوٹ بولتا ہے، اپنی نیتوں کے ذریعے، ارادے کے ذریعے جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ کی کوئی بھی قسم ہو یہ تباہی کا سامان ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار، کہ یہ جھوٹ انسان کو فسق و فجور کی جانب، گناہ کے کاموں کی جانب لے جانے والی چیز ہے، اور انسان فسق و فجور کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر چلا دیتا ہے۔
کیونکہ فسق و فجور جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ ایک انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ رب کائنات اس کا شمار جھوٹے لوگوں میں کر کے اس کو ملعون قرار دے دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی صحیح روایت ہے، فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، فرمایا کہ جو چیزیں تم کو شبہات میں ڈالتی ہیں ان چیزوں سے کنارے ہو جاؤ، ان چیزوں کو اپناؤ جو یقینی ہیں، جو شبہات میں اور شکوک میں ڈالنے والی نہیں ہیں، کیونکہ شبہات والی چیزیں عام طور سے غلط ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الحلال بین وان الحرام بین، حلال بالکل واضح ہے اور حرام بالکل واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان شبہ والی چیزیں ہیں۔ جو شبہات سے بچ گیا وہ حرام سے بچ گیا۔ لہذا شبہات والی چیزوں کو دین کے نام پر اپنانے والے عموماً جھوٹ کی جانب جاتے ہیں، کس بیانی سے کام لیتے ہیں۔ لہذا شبہات کی گنجائش شریعت اسلامیہ میں نہ رکھی جائے۔ فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَانِینَةٌ وَالْكَذِبَ رِیبَةٌ، فرمایا یہ سچائی جو ہے یہ اطمینان اور سکون کا باعث ہے۔ یہ سچائی آنکھ میں آنکھ ملا کر کے چلنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ یہ سچائی انسان کو اتنی جرأت عطا کرتی ہے کہ سر اٹھا کر کے لوگوں سے بات چیت کر سکے۔ تو فرمایا یہ سچائی اطمینان کا اور سکون کا باعث ہے۔ وَالْكَذِبَ رِیبَةٌ، اور ایسے ہی جھوٹ، غلط بیانی، کذب بیانی یہ شک و شبہات اور بے چینی کا باعث ہے۔ انسان ایک بار جھوٹ بولتا ہے، اس کے دل میں عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ بار بار بولتے بولتے اس کا عادی ہو جائے تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا جس دن انسان اس جرم کی جانب اپنا پیر بڑھائے، اس کے دل میں کھٹکا پیدا ہو، بے چینی پیدا ہو، اسی دن اس کو شیطان رجیم سے استعاذہ پڑھ کر کے، پناہ مانگ کر کے، چھٹکارا حاصل کر کے سچائی کی جانب لوٹ آنا چاہیے، ورنہ اس کی زندگی تباہی کی جانب چلتی چلی جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تحلم بحلم لم یرہ کل یعقد بین شعیرتین ولم یفعل، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس نے کوئی خواب دیکھا، جس نے کسی خواب کو دیکھنے کا دعویٰ کیا لیکن اس نے وہ خواب دیکھا نہیں ہے، تو قیامت کے دن اس کو جو کے 2 دانے دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اس میں گرہ لگاؤ، اور وہ گرہ نہیں لگا پائے گا، گانٹھ نہیں لگا پائے گا۔ یہ آج کے دور کا فیشن بن چکا ہے، اور ہمارے پڑوسی ملک سے جس کا نام اسلامی تعلیمات کے مطابق نام ہی غلط ہے، وہاں سے آئے دن یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواب میں دیکھا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ اسرائیل کا بائیکاٹ کر دیا جائے، فلاں نے فلاں شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ امت مسلمہ اتنی مشکلات میں ہے، لہذا فلاں ذکر صبح سے شام تک 70 بار پڑھا جائے، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پوری زندگی آپ غیبت کرتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، حرام کھاتے رہیں، نماز چھوڑتے رہیں، شرک و بدعات کو انجام دیتے رہیں، اور 1 منٹ میں جادو کی چھڑی گھمائی گئی، ایک خواب بیان کیا گیا، جھوٹی نسبت کی گئی، اور اس کے بعد دین کا ایک نیا ضابطہ، ایک نیا ذکر ایجاد کر کے آپ نے اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کر دی۔ یہاں نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کرنے کے نتیجے میں یہ خراب ترین شکل ہے اس دعوے کی جو دعویٰ آئے دن کیا جاتا ہے۔ یہ خواب اگر سچا ہے تو انسان شریعت کی تعلیمات کے مطابق صرف اپنے قریبی اشخاص کو بتائے گا۔ یہ شریعت کا ضابطہ ہے کہ خواب انسان اگر اچھا دیکھے
تو رازدار اور جو لوگ محبوب ہیں ان کو بتائے۔ سوشل میڈیا پر اس کا نشر ہونا، ساری دنیا کے سامنے عام ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خواب نہیں دیکھا لیکن خواب دیکھنے کا دعویٰ کیا، نسبت کر دی، اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جو کے دو دانوں کے بیچ میں گرہ لگائے، اور وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افر الفرا ان یریا الرجل عینیہ ما لم ترایا۔ فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اس بات کا دعویٰ کرے کہ اس نے فلاں چیز کو دیکھا ہے جبکہ نہ دیکھا ہو۔ بے شمار افراد ہیں، خواب کی بات تو اپنی جگہ پر، بیداری کی عالم میں کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو جھوٹے واقعات کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں آ رہا تھا، ایسا دیکھا ویسا دیکھا، یہ کر دیا وہ کر دیا، صرف ترم خواہ بننے اور اپنی نیک نامی اور شہرت کمانے کے لیے غلط چیزوں کو دیکھنے کا دعویٰ اور دعوے داری میں مکمل طریقے سے جھوٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ برا جھوٹ ہے کہ انسان اس طرح کا دعویٰ کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر اس چیز کے بارے میں گفتگو کرے جس چیز کو اس نے سن رکھا ہے۔ معاشرے میں چیزوں کو سنتا ہے، آگے بڑھا دیتا ہے، سنی ہوئی چیزوں کی تحقیق نہیں کرتا، سوشل میڈیا پر لکھ ڈالتا ہے، اپنے خطابات میں اپنی باتوں میں اس کو ریکارڈ کر دیتا ہے، بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی اتنا کافی ہے۔ اور اسما رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، ایک عورت نے، ہماری خواتین بغور سنے، ایک عورت نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ ان لی ضرۃ، کہ میری ایک سوکن ہے، میرے شوہر کی ایک دوسری بیوی ہے، فہل علی جناح، تو کیا میں گنہگار ہوں گی، ان تشبعت عن زوجی غیر الذی یعطینی، کہ اگر میں اس بات کا تذکرہ اپنی سوتن سے کر دوں کہ میرے شوہر نے، یعنی تمہارے شوہر نے مجھ کو فلاں چیزیں دی ہیں تاکہ میں اپنی بڑائی بیان کر سکوں یا یہ ظاہر کر سکوں کہ شوہر میرا خیال زیادہ رکھتا ہے، تو کیا یہ چیز میں کر سکتی ہوں یا یہ جھوٹ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المتشبع بما لم یعطى کلابث ثوب زور، فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، فرمایا کہ جو شخص اس انداز کی گفتگو کرتا ہے اس کو قیامت کے دن جھوٹی دعوے داری کے دو لباس پہنائے جائیں گے، جھوٹا ہونے کو ثابت کیا جائے گا، اس کو عذاب دیا جائے گا اس لباس کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، والذین لا یشہدون الزور، یہ مومن جو ہوتے ہیں یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں اس آیت کریمہ میں زور سے مراد ناچ گانے ہیں، موسیقی اور میوزک ہے، کہ موسیقی اور میوزک سے، اس کی مجلسوں سے وہ لوگ اپنے آپ کو محظوظ نہیں کرتے، اس میں جا کر کے حاضری نہیں دیتے، یا ایسے ہی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اللہ رب العالمین ہم کو جھوٹ سے، جھوٹی گواہی سے، کذب بیانی سے، غلط بیانی سے، مبالغہ آرائی سے، ہر قسم کے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر شریعت اسلامیہ کے تمام نصوص کو جمع کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سب سے خراب ترین شکل جو کذب بیانی اور جھوٹ کی ہے وہ رب کائنات پر جھوٹ بولنا، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ کی نسبت کرنا، صحابہ کرام کی جانب جھوٹ کی نسبت کرنا، اور تیسرے چوتھے مرحلے میں جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا، یہ چھٹا مرحلہ کہ انسان جھوٹی قسم کھائے، کسی چیز کو پانے کے لیے، فائدہ کمانے کے لیے جھوٹ بھی بولے اور جھوٹی قسم کھا لے، لوگوں کو ہنسا کر کے
جھوٹ بول کر کے لوگوں کو ہنسانے والا، یہ بھی جھوٹ کی خراب ترین شکل ہے۔ یہ کہنا کہ میں نے ایسا دیکھا ہے، ایسا خواب دیکھا ہے، جبکہ انسان اس میں جھوٹا ہو، یہ بھی جھوٹ کی عام جھوٹ سے زیادہ خراب ترین شکل ہے۔ رب کائنات ہم کو اس جرم سے توبہ کرنے اور سچائی سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔